اپنے محبوب کی زندگی کو عملی نمونہ قرار دیا اور اس سے اسوائے حسنہ کہا کہ نبی کا جو طرز زندگی ہے وہ ایک خوبصورت زندگی ہے، کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ خوبصورت چیزوں کی طرف کھنچتا ہے، اس لیے اسوہ وہ دیا جو خوبصورت ہے۔ اب دنیا چاہے چاند پہ چلی جائے لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نہیں بتا سکتی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے اسوے کو اسوائے حسنہ کہا کہ انسانوں تمہارے لیے یہ خوبصورت رول ماڈل ہے۔ جیسے ظاہری حسن سے نوازا اپنے محبوب کو۔ مختصر بات ہوگی، آپ توجہ سے سنیں، باہر بارش ہوتی رہے گی، کوئی چلتا رہے گا، اب آئے ہو بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں ہو تو تھوڑا سا ظرف جو ہے وہ سیدھا رکھیں، تھوڑی دیر توجہ دیں، بہت اہم بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اپنے محبوب کو جس طرح ظاہری حسن سے نوازا، ایسے ہی جو زندگی دی وہ بھی بڑی خوبصورت زندگی، جو طریقہ دیا وہ بھی بہت بڑا خوبصورت طریقہ۔ اب ظاہری حسن کہ ساری کائنات کے حسن کو، کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں ایسے ہی اللہ نبی کو سنوارتا ہے۔ ماں کو دیکھا ہوگا نا، جب اسکول بھیجتی ہے تو کیسے تیار کرتی ہے، پاؤڈر، سرمے، مانگ، تیل سب لگا کے، تو فرمایا اللہ اپنے محبوب کو سجاتا اور سنوارتا ہے۔ اس لیے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کنگھی نہ بھی کرتے تھے تو اپنے آپ مانگ نکل آیا کرتی تھی۔ آنکھوں میں سرما جس دن نہ بھی ڈالا ہو تب بھی آنکھیں سرمگی نظر آتی تھی۔ وجود پر اگر خوشبو نہ بھی لگائی ہو، ہاں آپ نے یہ تو سنا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے لیکن کسی خوشبو کی دکان پر نہیں دکھا سکتے، تو خوشبو نہ بھی لگائیں، لگایا، عود کو پسند کیا، لگایا، لیکن جس دن خوشبو نہ بھی لگائیں تو بھی وجود سے اور پسینے سے خوشبو آتی۔ یہ ظاہری حسن ہے۔ نام کتنا میٹھا دیا، کائنات میں کتنے انسان گزر چکے تھے، کتنی امتیں گزر چکی تھی، کتنے لوگ آ چکے تھے، اپنے محبوب کے نام کا جو انتخاب کیا ہے، ایسا میٹھا نام دیا۔ جب آپ کہیں گے نا محمد تو آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں دونوں جو ہے بوسہ لیں گے، ایک لطف محسوس ہوگا، یوں لگے گا جیسے منہ میں کسی نے مٹھائی کا رس گھول دیا۔ انور مسعود ایک مزاحیہ شاعر ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن جب سیرت پہ اس نے قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ جب محمد نام لیتا ہوں نا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو ظاہری حسن بھی دیا۔ ابو بکر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے پیغمبر، کہنے لگے میرے آقا تو حسن کے ایسے چاند تھے کہ جن کے آگے تاریک یا آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا عمر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے سید البشر، کہنے لگے میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، 14ویں کا چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان بتاؤ نا ان کی شان جو نبی ہی آخر الزمان، تو حضرت عثمان نے فرمایا میرے آقا حسن کا ایسا قرینہ، جمال کا ایسا شیشہ اور جو ہے لطافت کا ایسا قرینہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔
علی حیدر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالأ وجهه کتلالأ القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ حضرت کعب نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، وہ چاند کا ٹکڑا تھے۔ تو برا بن عازب نے کہا یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھے، یوں کہو نا کہ وہ ماہ کامل تھے۔ ما رأینا شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی حسین چیز نہیں دیکھی۔ جبریل کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کہتا ہے فرشتوں کا سردار کہ میں نے مشرق اور مغرب چھان ڈالا، میں ہر نبی کے پاس آتا رہا اور جاتا رہا، ہر زمانہ دیکھا، دنیا دیکھا، بر و بحر دیکھا اور ہفت اقلیم دیکھا، 14 طبق دیکھا، لیکن محمد عربی سے بڑا کوئی حسین نہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل کا یہ جو ہے تبصرہ ہے، کہتا میں نے سارا قلبت آفاقہا گردیدم، مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوبہ دیدم الا تو چیزیں دیگری۔ کہتا ہے ہفت اقلیم گھماؤں، 7 آسمان دیکھے ہیں، لیکن میرے اللہ کے محبوب تو چیز ہی دوسری ہے، تیرے جیسا تو کوئی نہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری۔ کہ اگر یوسف حسن رکھتے ہیں تو آپ حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف۔ یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا خوبصورت نظام ہمیں ملا ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں۔ آپ کو تمہید باندھی ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس طرح حسن ظاہری دیا ہے، اس طرح جو زندگی دی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، اس زندگی کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ لیکن یہ آپ کے دامن تھوڑے سے موتی دے رہا ہوں، اپنے دامن میں سجا لیں۔ کیسا حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین، نازنین، محجبین، بہترین، بالیقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الانبیاء والمرسلین، صاحب جمال، صاحب کمال، صاحب خصال، آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، جو ہے فخر رسل، ہادی سبل، دانائے سبل، سید البشر، قمر لیلۃ البدر، برتر بالا قدر، سارے رسولوں کے سرور، سارے انبیاء کے افسر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، اور افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تقویم خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، ناز لاکھوں ملے وہ سلیمان کو، ہے 2 جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ صبح سوموار گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ۔ رب نے خاتم کی جن پر لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا حسین آئیڈیل دیا ہے اللہ رب العزت نے، اور ان کی زندگی کو بھی بڑا خوبصورت بنایا۔ ان کی زندگی بڑی خوبصورت، بڑا خوبصورت نظام دیا ہے، جس میں ہر ایک کے حقوق بتائے، عبادات، سب سے پہلے توحید کا تحفہ دیا۔ یہ بھی انسانیت کا سر اونچا کرنے کے لیے دیا، کیونکہ انسانیت گری ہوئی تھی، چیزوں سے ڈری ہوئی تھی،
گھبراتے تھے لوہے سے، انسان گھبراتا تھا چاند سے، انسان گھبراتا تھا سمندر کی لہروں سے، انسان گھبراتا تھا چاند ستاروں سے، انسان گھبراتا تھا عجیب درخت سے، انسان گھبراتا تھا عجیب پتھر سے۔ ہر چیز کو گوڈ بنا ڈالا، ہر چیز کو بھگوان بنا ڈالا، اور جو عجیب چیز نظر آئی اس سے متاثر ہو گیا، اس سے منتیں ماننے لگ گیا۔ اسلام نے آ کر توحید کا تحفہ دے کر اس کا سر اونچا کیا اور کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کی اولاد، میں نے تجھے سب سے زیادہ قابل عزت بنایا ہے، سب سے زیادہ قابل تکریم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، سب سے بیوٹیفل بھی تو ہے تو سب سے بیسٹ بھی تو ہے، تو اس سے عظیم کوئی نہیں۔ کیوں جھکتا ہے گری پڑی چیزوں کے آگے؟ یہ تیرے نوکر ہیں، یہ تیرے کمی ہیں، یہ تیرے خادم ہیں۔ سر اٹھا، یہ تارے میں نے تیری خدمت کے لیے بنائے، یہ چاند اور سورج تیری خدمت کرتے ہیں، یہ رات اور دن کا نظام تیری خدمت کے لیے ہے، تو اس کائنات کا دلہا ہے۔ سر اٹھا، تجھے کھانے کی ضرورت بھی پڑے تو منہ کو کھانے کی طرف مت جھکانا، بلکہ کھانے کو اٹھا کے منہ تک پہنچا دینا، کیونکہ تیرا سر صرف ایک پیدا کرنے والے کے آگے جھکے گا، باقی کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ کیا خوبصورت نظام دیا کہ انسان کو عزت مل گئی اس توحید کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے۔ وہ انسانیت جو بالکل جو ہے ایک دم تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ آج ہم سوچتے ہیں نا کہ تبدیلی کیسے آئے گی، حالات سازگار کیسے ہوں گے، دین کا ماحول کب بنے گا، اتنی محنتیں ہو رہی ہیں اس کا اثر نہیں دکھ رہا۔ مایوس نہ ہو دین کا داعی، یہی حالات بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین حالات تھے جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیا حال تھا انسانیت کا؟ انسانیت جہنم کے کنارے پہ کھڑی تھی، انسانیت اپنے آپ کو انسان کہنے سے شرما رہی تھی، اتنی خمیدہ گردن ہو گئی تھی وہ، اور اتنا اس کا نظام خراب ہو گیا تھا کہ چاروں طرف سے ڈکیتیاں، چوریاں، قمار بازی، جوا بازی، شراب نوشی اور ظلم، جبر، قتل، بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنا، بہن کو چوراہے پہ بیچ لینا، ماں کو مال وراثت کی طرح تقسیم کر دینا، اور جو ہے یتیم کا مال ہڑپ کے کھا جانا، رشتے ناطے توڑنا، پڑوسیوں کو ستانا، کمزوروں کو دبانا۔ وہ حضرت جعفر طیار کی تقریر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ نجاشی کے دربار میں گئے تو کہا اللہ کے رسول مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، خون چاٹ جاتے تھے، رشتے ناطے توڑتے تھے، ڈکیتیاں ہم کرتے تھے، چوریاں ہم کرتے تھے۔ پھر اللہ کو رحم آیا، اس ارحم الراحمین نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک ہندو شاعر ہے، ہندو میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ہندوستان کی خوبی ہے۔ ایک شاعر ہے جگن ناتھ آزاد، آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا نقشہ کھینچا۔ وہ کہتا ہے وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہندو کے اشعار، کتنی زبردست بات اور کتنا نقشہ کھینچا اس نے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اس وقت کو یاد کرو جب انسان تم اپنے ہی دشمن بن چکے تھے، تم اپنے ہی دشمن بن چکے تھے، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہارا ہاتھ تھام لیا اور تمہارے ہاتھ میں توحید کا جام دیا، جس نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھایا۔
پر نبی نے فرمایا نا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی تو چھوٹے چھوٹے پروانے آ کے اس میں گر کر مرنے لگے۔ میرا بھی یہی حال تھا، جب میں دنیا میں ہادی بن کر آیا تو سارے انسان جہنم کی آگ میں کودنے کو تیار تھے، ان کے قدم اٹھ چکے تھے، چھلانگ لگانے کو تیار ہو چکے تھے، میں نے ان کی کمر سے پکڑ کر انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پہلا توحید کا تحفہ دیا۔ ہمارے معاشرے میں اس کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ہم پرانے مسلمان ہیں اور الحمدللہ دین کا کافی حد تک جو ہے شعور رکھتے ہیں، لیکن اتنے مطمئن نہ ہوں۔ نبی نے فرمایا آخری وقت میں یہ شرک انسان کے دل و دماغ میں ایسے گھس جائے گا جیسے چونٹی کے چلنے کی رفتار ہوتی ہے، اس کی آواز بھی نہیں آتی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ پرانے مسلمان ہیں، تاریخ پڑھیں، کوئی تاریخ حیران ہے کہ یہ قریشی کب مسلمان ہوا۔ آپ کے ہی کسی بچے نے، مولوی شعیب کر کے، اس نے کتاب بھی لکھی ہے قریش کی ہسٹری، تھوڑی بہت میں نے پڑھی تھی۔ تاریخ داں حیران ہیں، اس کے باوجود ہماری غفلت کی وجہ سے ان پرانے مسلمانوں میں بہت سارے، میں اپنے آپ کا بھی کہتا ہوں، محمد بن قاسم کب آیا تھا؟ 92 ہجری میں آیا۔ اس وقت یہ بیکانیر، جیسلمیر اور باڑمیر کے مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن آج ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں میں، مستورات میں شرک سرایت کر رہا ہے، بہت میٹھے راستوں سے، بہت میٹھے راستوں سے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زور دیا، بلکہ ہر پیغمبر کی یہ فکر رہی جب دنیا وہ چھوڑ رہا ہوتا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھیں، وہ چاہتے ہوئے اپنی اولادوں کو جمع کرتے اور کہتے بیٹو جا رہا ہوں، ملیں چھوڑ کے نہیں جا رہا، کارخانے چھوڑ کے نہیں جا رہا، ایک میٹھا بول چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو حفاظت میں کرنا۔ اور لقمان کیا کہہ رہا اپنے بیٹے کو؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک مت کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ جرم معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک غداری ہے، غدار کو دنیا کی حکومتیں بھی معاف نہیں کرتی تو وہ احکم الحاکمین بھی معاف نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں گنہگار کو جس سے چاہوں اس سے معاف کر دوں، لیکن اگر کوئی شرک لے کے آ گیا، شرک لے کے آ گیا، میں اس سے معاف نہیں کروں گا، اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے پہلی فکر ہماری یہ ہو، یہ ہمارے ساتھی جو ہیں، ہماری ایک تحریک ہے جس کو ہمارے علماء نے، علماء دیوبند نے جس کا آغاز کیا تھا، جس کو الیاسی تحریک کہا جاتا ہے، لوگوں نے ان کا نام تبلیغی جماعت رکھا ہے۔ ان کا پہلا مشن کیا ہے؟ وہ لفظ شاید بھول جاؤ آپ، جب سادہ ہوا کرتی تھی کتنے پیارے لفظوں میں ہمیں توحید سمجھاتے تھے کہ ایک اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے۔ یہ مشن ہے ہمارا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے۔ یہ بنیادی اسلام کا سبق ہے۔ آپ قرآن کریم کو بھی پڑھیں گے تو اس کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ اس کو آپ توحید کہہ دیں، ایمان کہہ دیں، سمجھانے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بات ہی کی۔ تو پہلی فکر ہماری یہ ہو، اور پورا نظام دیا میں نے کہا عبادات کا بھی ہے۔ ایمان کے بعد میں عبادات، اور عبادات میں سب سے اہم ہے نماز۔ مسلمان کی آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے، اس کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر مسلمانی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسے ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا، میں انڈین ہوں تو مجھے دکھانا پڑے گا کہ آدھار کارڈ ہے کہ نہیں، تو مسلمان ہے تو اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اس کا آئیڈینٹی کارڈ کیا ہے، تو وہ نماز کو رکھا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اس لیے نماز ہمارے یہاں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ایک بات ملتی ہے، وہ یہ کہ محمد عربی نے جو کہا اس پہ کر کے بتایا۔
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تقریر میں کر لوں گا 2 گھنٹے، عمل 1 منٹ کا ہی نہیں۔ مولوی صاحب جمعے میں یہاں بیان کریں گے جہیز لینا دہیج لینا جائز نہیں، خود بیٹی کا نکاح آئے گا، لیں گے بھی دیں گے بھی، تو کہاں سے انقلاب آئے گا؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دعاؤں سے صرف کام نہیں چلتا، انقلاب کیوں نہیں آتا؟ اتنے لوگ محنتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، جوڑ ہو رہے ہیں، اجتماع ہو رہے ہیں، سرسری لوگ جاتے ہیں دعا لینے کے لیے۔ چالا اجتماع میں دعا لے کے آؤ، دعا نہیں، انقلاب لے کے آؤ زندگیوں میں۔ اسلام سے خوبصورت کوئی نظام ہی نہیں ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اس مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جاؤ گے جہاں سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ جو دونوں منہ اپنے ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہیں وہ تمہیں کیا نظام دیں گے؟ دونوں منہ ٹیشو پیپر سے صاف کرنے والے، جن کے یہاں پاکی کا کوئی نظام نہیں، رشتوں کا کوئی نظام نہیں، باپ کتنے ہوں، باپ کون یہی نہیں ان کو پتا، وہ ہمیں کیا نظام دیں گے؟ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیا گیا ہے، خوبصورت نظام دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہتا ہوں، میرے بچے کی ہیئر اسٹائل بتاتی ہے کہ اس کا آئیڈیل چینج ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھا نہیں تو نے، سر پہ ٹریکٹر چلا رکھا ہے، پلٹی لگا رکھی ہے، ہڑبا رکھا ہے، سر نہیں کھیت بنا رکھا ہے، گلے میں سونے کی چین ہے اور چین ڈھونڈا تعبیز میں پھر کے مول صاحب تعبیز بنا کے دو، میں نے چین کو نہیں مل رہا ہے، چین تیرے گلے میں لٹک رہی ہے، سونے کی حرام ہے، حرام کے ہوتے ہوئے سکون کہاں سے ملے گا، چین کہاں سے ملے گا؟ ہاں یوٹیوب پر گاندھی نہ سنا، گاندھی صاحب فرماتے ہیں کہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ اپنے مسجد کے امام کی نہیں مانتا، موبائل سے دین لے رہا ہے نا، مرزا انجینئر کو سنتا ہوں، تجھے گھر بنانا ہے تو انجینئر کو سن، دین سمجھنا ہے تو علماء کو سننا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ نہیں غمدی امریکہ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ گھرالی 15 بھری پیر رکھے ہوئے، جور آگے زکوٰۃ دیتا ہے، جبکہ گاندھی کی بات صحیح ہے۔ ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہاں گیا؟ ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کا کڑا دیکھا، فرمایا مائی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول زکوٰۃ اس کڑے کی میں نے نہیں نکالی۔ فرمایا تو اس پسند کرتی ہے کہ کل جہنم میں تجھے انگارے اور آگ کے کڑے پہنائے جائیں؟ یہ فرمان کہاں گیا؟ امریکہ میں غامدی بیٹھتا ہے، یہ دیکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، قرآن کے 30 پاروں میں نظام کیا ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے والدین کی بھی تربیت کو لے کر، اسلام نے بڑا زور دیا۔ 7 سال کے ہوئے نگاہ ڈال دو، نماز، اسلام نے کہا نا 7 سال کا بچہ بچی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، یہ کیونکہ اس کے اوپر جو علم حاصل کرنے کی عمر جو ہے وہ 7 سال کی اسٹارٹنگ عمر، یہ آئیں گے 2-4 سال میں آ جائیں گے 7 سال تک، کیونکہ پہلے اسکولی سرکاری اسکول میں 5 سال کا ایڈمیشن ہوتا تھا، اب 6 سال کا ہونا ضروری ہے، 2-4 سال کے بعد 7 سال کا ہونا ضروری ہوگا۔ نبی کا دیا ہوا نظام جو نیچرل اور فطری ہے، فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے اب اسٹارٹ ہو جاؤ، اس کو کہو نماز پڑھے، اس کو کہو قرآن سیکھے، اس کو کہو دین سیکھے، لیکن سختی مت کرنا، بچہ ہے کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، 3 سال تک پیار سے چلتے رہنا۔ 10 سال کا ہو جائے فرمایا اب نگاہ تیز کر لو، سگے بھائی بہنوں کا بستر الگ کر دو۔ کیا نظام دیا ہے؟ اس لیے دیا تاکہ باہر غلط روابط قائم نہ ہو جائیں، باہر غلط صحبت نہ کر بھیجے۔ یہاں سے سکھایا جا رہا ہے، مشق کرائی جا رہی ہے کہ اپنے سگے بھائی بہن کا بستر بھی 10 سال کا ہو جائے تو الگ کر دو، نماز نہ پڑھے تو مارو۔ مارنے کا فرمایا گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، لیکن ایسے مت مارنا کہ نشان ہو جائے، ہڈی پہ مت مارنا، چہرے پہ مت مارنا، کہاں ماریں؟ نہیں مارنا ہے، صرف ترغیباً فرمایا ہے، ترغیباً، کیونکہ بچہ ہے اس کو ایک دم خدا کا خوف نہیں آئے گا، پہلے ابا کا خوف آتا ہے پھر ربا کا خوف آتا ہے۔ ہماری سفید داڑیاں ہو گئی، ہمیں ابھی تک خدا کا خوف نہیں آیا، تو بچوں میں کہاں سے آئے گا اتنا جلدی؟ اس لیے کہا تمہارا تھوڑا روب ہو باپ کا
تو بچہ جو ہے صحیح چلنے لگا۔ اپنے اس وقت میں اپنی اولاد پہ کڑی نگاہ رکھنی ضروری ہے۔ بہت غلط ہوائیں چل رہی بات، موبائل ہی بچوں کو نہ جانے قادیانی بنا دے گا، نہ جانے مرزائی بنا دے گا، شکیلی بنا دے گا، پتہ نہیں کیا بنا دے گا، اور پھر دلیلیں دیتا پھرے گا۔ بھائی دلیل دینا کوئی آسان ایرا غیرہ ہی دے سکتا ہے، لکیریں توڑ پھوڑ کے۔ تو ایک آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، اکیلا کونے میں نماز پڑھتا تھا۔ لوگوں نے روزانہ جب دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تو نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھتا، اکیلا کیوں پڑھتا رہتا ہے؟ تو بولا قرآن میں۔ تو قرآن میں کہاں ہے؟ بولے ہے نا الصلاۃ تنہا، الصلاۃ تنہا، تنہا پڑھ رہا ہوں، ارے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء ہے کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم تو کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں نماز نے برائیوں سے کیوں نہیں روکا؟ ایک بات مس ہو گئی، اس لیے نہیں روکا۔ اللہ نے جو مطالبہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، ایسی نماز پڑھو کہ تمہارے دل میں میری یاد رچ بس جائے۔ جب خدا کی یاد دل میں آ گئی پھر انسان تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ ہاں تنہائی میں کوئی گناہ کرے گا نا تو اس کو خیال آئے گا، دل میں خدا کی یاد ہے، لے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی تو دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی تو دیکھتا ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ خطا نہیں کھاتی۔ یہ خوبصورت نظام ہے، عبادت میں نماز کو اہم قرار دیا، والدین کے حقوق بتائے اسلام، یہی یہ نظام۔ آج کل جو دنیاوی تعلیمات میں جو نصاب پیش کیا جا رہا ہے، لکھنے والے وہ ہیں جن کی خود کی زندگیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے بچوں میں تربیت کہاں سے آئے گی؟ اب اسلام نے ان ساری باتوں پہ بڑا زور دیا، تربیت پر، شروع سے ہی اس کو والدین کی عظمت سکھائی کہ تیرا ابا اگر راضی ہے تو ربا راضی ہوگا، جنت کی تلاش ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور بیوی پہ خرچ کرنا بھی صدقہ قرار دیا گیا۔ جس طرح شوہر کی ذمہ داریاں ڈالی کہ اس کو نان و نفقہ دے گا، تو جیسا تو خود کپڑے پہنتا ہے ایسے اس کو پہنائے گا، جیسے تو کھانے کھاتا ہے ایسے بیوی کو کھلائے گا۔ بیوی کو بھی کہہ دیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی، اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، اس کی آبرو کی بھی تو حفاظت کرے گی، بچوں کی تربیت تو کرے گی۔ اسلام نے وہ جنت جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اس کو ماں کے قدموں کے نیچے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی تربیت۔ سب سے بڑی یونیورسٹی ماں، سب سے بڑا ام المدارس ماں کی گود قرار دیا گیا۔ اس لیے جو ہے ماں کی عظمت، ماں اور بیوی کے حقوق میں بیلنس، پڑوسیوں کے حقوق۔ ہاں فرمایا مومن نہیں ہو سکتے، تم رات بھر عبادت بھی کرتے رہو اور پیٹ بھر کے سو جاؤ، اور تمہارے پڑوس میں کوئی دکھی انسان بھوکا سو رہا ہے تو مومن نہیں ہو۔ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو۔ یہ نظام کتنا خوبصورت ہے، سارے انسانوں کے حقوق کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ خالہ کو ماں کا درجہ دیا گیا، پھوپھی کا باپ کی طرح احترام کیا کرو، بڑے بھائی کو باپ کا مقام دے دیا۔ یہ استاد اور بڑے بھائی، ان کو جو ہے باپ کا مقام کیوں دیا گیا؟ بڑا بھائی باپ کی طرح قربانیاں اٹھاتا ہے، کبھی کبھار وہ اپنی کمائی اپنے بہن بھائیوں پہ لگا دیتا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بڑا ہو جاتا ہے، کمانے لگ جاتا ہے، تو بہنوں کے خرچے، بہن کی شادی کرنی ہے، چھوٹے بھائی کا بیاہ کرنا ہے، ماں باپ کو دوائی دلانی ہے، تو یہ بڑا بھائی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو باپ قرار دیا۔ اور کچھ، کیونکہ وہاں سے تو اوڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، وہی چھوٹے جن کے اوپر یہ خرچ کر رہا ہے کل یہی بڑے ہو کے کہیں گے بھائی صاحب ہمارا حق کھا گئے، کچھ نہیں کیا۔ اس لیے کہا تو باپ ہے، باپ کی طرح صبر کرنا۔ کتنا خوبصورت نظام دیا ہے، یہ دین ہے، اس کی صدائیں بھی لگتی ہیں، اس دین کو سیکھو۔
اس مسجدوں سے جڑے رہو، قرآن سے جڑے رہو. بہت ضروری ہے اس وقت قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا. اگر کوئی رشتہ دار کا خط آ جائے اور سمیٹ کے رکھ لے کباٹ میں. 30 پاروں والا خدا کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے. مسلمان دیکھے تو صحیح کہ خدا 30 پاروں میں کیا کہنا چاہتا ہے، کتنی باتیں کی ہے. 89 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو. اللہ کہہ رہا ہے میری بات تو سنو. خوبصورت نظام دیا. یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. یہ عجیب قانون ہے. اللہ اس کے رسول سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے کہ دین کا جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے جس زاویے سے طے کیا ہے اسی میں رہنا، اپنی طرف سے دین میں نہ ملانا نہ گھٹانا. اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے تہجد کے وقت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں. آگے چلے تو حضرت عمر کا گھر آ گیا. حضرت عمر بہت زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس وقت تو کچھ نہیں کہا، دونوں کو پڑھنے دیا. فجر میں جب دونوں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رات کو میں تیرے گھر کے پاس سے گزرا تھا، تم قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا جس کو عرض کیا اللہ کے رسول میں جس کو سنا رہا تھا وہ تو سن رہا تھا. جواب کتنا پیارا دیا کہ اللہ کو جو سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا. کہ ٹھیک ہے اے عمر میں تیرے پاس گھر کے پاس سے بھی گزرا لیکن بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. اتنا زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ بڑا پیارا جواب دیا اللہ کا رسول میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا. شیطان عمر کی یہ تو پرانی دشمنی ہے نا. نبی نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان کو بھگا رہا تھا زور زور سے قرآن پڑھ کر، اور سوتے ہوئے کو بھی ایک پیغام دے رہا تھا کہ اللہ کے بندو اتنی رات گزر گئی ہے، اب کھڑے ہو کے خدا کا قرآن پڑھو. اس نظام کی طرف آؤ. اپنے دن کی اسٹارٹنگ کرو فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے. خدا کی قسم تمہیں کہیں تعویذ لینے جانا نہیں پڑے گا. اور سکون ڈھونڈا ہے کوٹھے میں چی کون لگ گئے. جب تک فجر نہیں پڑے گا، نماز نہیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، 7 تعویذ لٹکا دے سکون کون مل رہا ہے. سکون کا راز اللہ نے یہاں رکھا، وہاں لیتا نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسانوں میرا چیلنج ہے تمہیں میری یاد کے بغیر کہیں سکون نہیں پاؤ. خدا نے کہہ دیا. اس لیے اس زندگی کو اس پہ لے آؤ، پھر تجارت میں جاؤ کوئی دقت نہیں. اسلام پوری زندگی کا نام ہے نا اسلام. آپ فجر پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر دکان پہ چلے جائیں، پورا دن سکون سے رہے گا، مگزماری نہیں ہوگی گراہکوں سے، اور اللہ روزی برکت والی دے گا، سکون آپ کو ملے گا. اور وہاں 2 چیزوں کا اگر اور دھیان رکھتے ہو، ایمانداری سے تجارت کرنا، سچائی سے اپنی چیز کو بیچنا. فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیا مقام دے دیا بزنس مین کو. میں وہاں قیامت کے میدان میں شکایت کروں کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے پوری زندگی مسجد میں گزار دی، میرے بارے میں تو نہیں کہا کہ نبیوں کے سب میں کھڑا کروں گا. اس دکاندار کو اٹھا کے نبیوں کے سب میں کھڑا کر دیا. آواز آئے گی مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے. اس نے دکان پہ بیٹھ کے سچ بولا ہے، اس لیے میں نے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. علماء کا مقام وہ الگ جگہ ہے، وہ الگ روایت، اس کی بات نہیں کرتا. تو بہرحال اسلام ایک پورا نظام ہے. اعلیٰ تعلیم پہ بھی زور دیتا ہے. پہلا سبق ہی دیکھو اہمیت کے اعتبار سے توحید فرسٹ ہے، اہمیت کے اعتبار سے ایمان فرسٹ ہے، عبادت میں اہمیت کے اعتبار سے نماز فرسٹ ہے. لیکن قرآن میں وحی میں جو پہلا حکم آیا وہ علم پڑھنے کا آیا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو. قلم کا ذکر کیا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کمرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام چاہے کتنا ہی بڑا ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے نقشہ بنانا ہو، چاہے مسجد اقصیٰ کا نقشہ بنا رہے ہوں آپ، چاہے کعبہ کی چادر بنا رہے ہوں، لیکن اس کمرے میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ لائٹ اور روشنی کی ضرورت پڑے گی. اس لیے علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے. سب سے پہلے علم لینا پڑے گا، تعلیم لینی پڑے گی، اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرنا پڑے گا. رونا چھوڑ دو، رونا دھونا چھوڑ دو. ہمیں وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا، کوئی نہیں مارتا تجھے.
کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر میں قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی ہے، نظام میرے ہاتھ سے چھوٹا، عمل میرے ہاتھ سے چھوٹا، زندگی کے طریقے میرے ہاتھ سے چھوٹے ہیں۔ اگر ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے اور اسلام کا جو پہلا حکم تھا اس کو سر آنکھوں پہ لیتے اور اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرتے، علم میں مہارت حاصل کرتے، تو آج دنیا تمہیں کندھوں پہ بٹھاتی، سر آنکھوں پہ بٹھاتی۔ آج چونکہ ہم جاہل رہ گئے، اب جو ہے واپس اس لیے پیچھے چلے گئے، تو اس لیے اس سارے نظام کو بدلنا ہوگا۔ شروعات کریں آپ نماز سے، یہ جتنا بھی مجمع آیا بیٹھا ہے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو دینی تحریکوں سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اپنے آپ کو حدیث سے جوڑ لیں، اور اس کے بعد میں آپ یہ جو اسلامی نظام ہے اس کو عملی زندگی میں لا کر اعلیٰ تعلیم، اکنومی پہ دھیان دیا نا نبی نے۔ 12 سال کی عمر ہے ملک شام جا رہے ہیں، 12 سال کی عمر میں بزنس کرنے ملک شام جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یمن جا رہے، کبھی بحرین جا رہے، کبھی ملک شام تو کئی بار جا رہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ یہی پیغام ہے مسلمانوں، باتوں سے کب بدلی ہے کبھی کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ بارش میں یہ بجلی چمکتی ہے، اسے اندھیرے تھوڑی بھاگیں گے، باقاعدہ لوٹیاں لگانا پڑے گا، باقاعدہ لائٹ لگانی پڑے گی۔ یہ پیغام ہے کہ دعا کر رہے ہیں اور شکوے کر رہے ہیں، ہم مضبوط کیسے ہوں؟ آپ کو مضبوط ہونے کا جو طریقہ دیا گیا تو وہ کیوں چھوڑ دیا؟ مضبوط ہونا ہے تو اکنومی کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی تجارت اپنی بزنس کو مضبوط کرنا پڑے گا، دھیان دو، وقت دو اپنی دکان کو۔ ہمارے اکابرین کیا کہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کاروبار کو دو، پھر اپنے گھر میں دو، پھر اللہ کے گھر میں دو۔ گواڑ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ گواڑ نے بھی ٹائم دینا پڑے گا۔ اب گواڑ میں 6 گھنٹہ بیٹھ کے گپ شپ لگاوے، بڑے لڈو کنگ بن رہا ہے، تو اس کا تاریخ میں کیا نام؟ علامہ اقبال کہتے ہیں میں باغیچے کے اندر عصر کے بعد گھومنے گیا، ایک نوجوان وہاں بچے کھیل رہے تھے اور جو ہے وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بچے کھیل رہے ہیں تیری عمر کے، تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ تو وہ کہنے لگا میری قوم دنیا میں مٹھی بھر ہے، اگر میں بھی کھیل میں لگ جاؤں گا تو میری قوم کا نام دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، اس لیے میں یہاں تفریح کرنے بھی آتا ہوں، کتاب ساتھ میں رکھتا ہوں اور اس کو پڑھتا رہتا ہوں، یہی پڑھنا جو ہے میری قوم کو زندہ رکھے گا۔ کہا تو کس قوم سے ہے؟ کہنے لگا میں یہودیوں کا بچہ ہوں۔ علامہ اقبال نے سر پکڑ کے کہا ہائے اقبال تو شاہین مسلمانوں میں ڈھونڈتا رہا، اسلام تو مسلمانوں کے نوجوانوں میں شاہین تلاش کرتا رہا، لیکن عقاب جو ہے یہودی کے گھر میں پل رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنی وقت کی قیمت کو پہچانو، اپنے رول ماڈل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، اسلام کے پاکیزہ نظام کو لے آؤ، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو، نماز کے پابند بنو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور جو انسانی کام ہیں ان میں حصہ لو۔ پڑھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، 40 سال تک کیا کرتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو قرآن کریم نے کہا نا، مفسرین نے لکھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ یہ 40 سال کے بعد والی صرف نمونہ نہیں ہے، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کا بچپن بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، جوانی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کسی نے لکھا، علامہ عبدالشکور فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا آتے ہوئے انصاف کر رہے تھے، جاتے ہوئے انصاف کر رہے تھے۔ کیسے؟ چھوٹے سے تھے نا، ایک مرتبہ حلیمہ ملنے آتی ہے، حلیمہ نے خود پوچھا کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم چھوٹے سے تھے تو میں آپ کو جب دودھ پلایا کرتی تھی تو صرف ایک جانب پیتے تھے، دوسری جانب کا کبھی نہیں پیا آپ نے، میں کوشش بھی کرتی تو آپ نہیں پیتے تھے۔ فرمایا میری ماں حلیمہ ان دنوں تیرا ایک اور بیٹا بھی تھا جو دودھ پی رہا تھا، اگر میں دوسرے حصے سے دودھ پی لیتا تو دنیا کیا کہتی کہ یہ دنیا کو کیا انصاف دلائیں گے جو بھائی کا حق کھا جائیں۔
یہ کتنی چھوٹی عمر کا واقعہ ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے، اسوہ ہے۔ جوانی کی عمر ہے، نوجوان دوستوں نے کہا ہم آپ کو وہاں شادی میں لے جائیں گے جہاں گانا بجانا ہو رہا تھا۔ اب وہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں اس جو ہے مجلس سے بچ جاؤں، میں اس مجلس سے بچ جاؤں۔ پھر اللہ نے کرم کر دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سارے دوست مل کے اٹھا نہیں سکے، مجبوراً چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ نوجوانوں، غلط راہوں سے بچنے کے لیے ہمارے آقا کی یہ زندگی نمونہ ہے۔ اور علامہ عبد الشکور نے کہا نا، جاتے ہوئے انصاف، 15 دن بخار رہا، 4 دن دنیا سے جانے سے پہلے سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے، مسجد میں تشریف لائے، خطبہ دیا، کہا بس جانے والا ہوں، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا، خدا کے واسطے قیامت کے دن پہ مت چھوڑنا، یہیں لینا دینا کر کے ختم کرو۔ مجمع میں سے ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کا رسول میرا ایک باقی ہے حساب آپ سے۔ کہا آگے آ جا، کیا تیرا حساب ہے؟ کہ غزوہ بدر کی صفیں ہو رہی تھی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی میری پیٹھ پہ ماری تھی، میں وہ بدلہ لوں گا۔ فرمایا لے لے بدلہ، قیامت کے دن پہ مت چھوڑ۔ وہ صحابی بھی عجیب کرنے لگا، کہنے لگا ایک بات اور ہے، جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی اس وقت میرے اوپر والے حصے پہ کرتا نہیں تھا، آپ نے تو کرتا پہن رکھا ہے۔ مسجد بھری میں مجلس کے آگے کرتا اتار دیا، فرمایا بدلہ لے، قیامت کے دن پہ مت چھوڑ۔ وہ صحابہ حیران ہیں، کہہ رہے ہیں ارے کن سے بدلہ لے لو، ہماری جانیں لے لو۔ دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں ہماری جانیں لے لو، بدلہ نہ لو۔ کہا خاموش، میں جانوں میرا منصف جانے۔ قریب آئے، پیچھے کی جانب گئے اور یہاں پہ جو نبوت کی مہر تھی اس کو بوسہ دیا۔ کہا میری یہ تمنا تھی کہ میں نبی کی مہر پہ بوسہ دوں۔ فرمایا تو نے طریقہ تو غلط اپنایا، لیکن اب تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ طریقہ تو نے غلط اپنایا تھا، لیکن اب تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو پوری زندگی اسوہ ہے، پوری زندگی کیا کر رہے ہیں؟ خدیجہ سے پوچھیں، پہلی وہی نازل ہو رہی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ جو ہے کمزوروں کا ساتھ دے رہے ہیں، بیواؤں کو سنبھال رہے ہیں، مسکینوں کا سہارا بن رہے ہیں، یتیموں کا آسرا بن رہے ہیں، غریبوں کے گھر سنبھال رہے ہیں، بیواؤں کا آسرا بن رہے ہیں، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار ہے، یہ ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں تو باتوں سے، دلیلوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے اسلام کی دعوت دیں، اپنے زبان سے دیں، لیکن اپنے اخلاق اور کردار سے بھی دیں، اپنے اعمال سے بھی دیں۔ صحابہ نے جو ملکوں میں اسلام پھیلایا، تقریروں سے نہیں پھیلایا، اپنے کردار سے پھیلایا۔ چند تاجر یہاں آ گئے، مالابار، کالی کٹ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گئے۔ عرب کا اور ہندوستان کا تجارتی تعلق پرانا ہے۔ وہ جو شق قمر ہوا نا، چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا نا، تو یہاں کے مالابار کے کالی کٹ کے راجہ زمورن سامری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور عرب کے تاجر آتے تھے یہاں کے ہندوؤں نے عرب مسلمان صحابہ کی نکاحوں میں اپنی بیٹیاں دی۔ ایسے اخلاق تھے مسلمان کے، تو ہندوؤں نے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئی۔ یہ باب الداخلہ ہے دکشن بھارت جو ہے اسلام کا۔ پھر جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں یہاں تھانہ بمبئی میں بھی آیا ہے اسلام، بہت دور بعد میں جا کے یہ سندھ میں جو آیا محمد بن قاسم۔ اس سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں بھی کراچی میں صحابہ کا ایک قافلہ آیا تھا۔ تو یعنی جہاں بھی گئے، چائنا کے اندر 8 صحابی آئے تھے، اخلاق تھے ان کے، اسپین میں چلے گئے، اندلس چلے گئے، اور کہیں افریقہ چلے گئے، اپنے اخلاق سے وہ لوگ متاثر ہوتے تھے۔ خواجہ صاحب یہاں آئے، اکیلے آدمی تھے، کس طرح کا نظام بدلا، کس طرح 90 لاکھ لوگوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔
ایک شخصیت ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اخلاق تھے، رویے تھے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی بہت دھیان دینا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ کردار اپنا اعلیٰ ہو، تمہارے کردار سے خوشبو آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے کہ وہ خیر البشر فخر اولاد، بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ شعر سن لیں۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم، ساری انسانیت کا غم اپنے سینے میں رکھتے تھے، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا